اتنی یعنی کہ دین کو سخت بنایا ہوا، اتنا دین کو سخت بنایا ہوا تھا لوگوں نے۔ تو جی اب وہ کام ہے جو آپ غسل کرنا ہو غسل کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، گرمیاں لگتی ہے نہا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم سے پوچھا گیا وہ جی نہا سکتے ہیں کہ نہیں، کہیں جو ہے نا پانی مسجد میں گر رہے، او بھائی سارا کچھ جائز ہے، یہ خواہ مخواہ کی پابندیاں، خواہ مخواہ کو دین کو اتنا سخت اور اتنا مشکل بنا کر لوگوں کو پیش کیا گیا۔ اسی وجہ سے لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھتے کہ یار مولوی نے نہان نہیں دینا، وہ جی کہیں گے کہ پانی ضائع ہو رہا ہے نہان نہیں دینا۔ اور عزیزو آپ نہا سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر پابندی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی وقال تعالی فی مقام آخر انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ قابل قدر عزت و احترام کے لائق محترم و مکرم سامعین، آج کے ہمارے خطبہ جمعۃ المبارک کا عنوان رمضان المبارک کے آخری عشرے کے احکام اور مسائل، کہ آخری عشرے میں ہمیں کون کون سے اعمال اور کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ عزیز دوستو، رمضان المبارک کا آدھے سے زیادہ مہینہ ہم گزار چکے ہیں، 16 دن 16 راتیں وہ ہم گزار کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان 16 دنوں کے اندر 16 راتوں کے اندر ہمارے دل کی دنیا بدلی ہے یا کہ نہیں بدلی، ہماری زندگیوں میں انقلاب برپا ہوا یا کہ نہیں ہوا، یہ ہر انسان نے اپنے اپنے ضمیر سے پوچھ لینا، کوئی کسی کی طرف نہ بتائے، صرف جو ہے نا ہم نے اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو پیش کرنا ہے کہ ہم ساری عمر اور سارا سال شیطان کو گالیاں دیتے ہیں، اور شیطان نے مینوں یہ کروا دیتا، شیطان ہی نماز پڑھا دیتا، شیطان نے یہ کر دیا، شیطان ہمیں نیک اعمال کی طرف نہیں آنے دیتا۔ وہ بھی بند ہے، وہ بھی بندھا ہوا اور جکڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری زندگیوں کے اندر اگر انقلاب نہیں آیا، ہماری زندگیاں اگر نہیں بدلی، ہمارے بازاروں کا ماحول اگر نہیں بدلا، ہمارے مساجد کی رونقیں بحال نہیں ہوئی، مسجد کے اندر نمازیوں کا اضافہ نہیں ہوا، پھر شیطان کی بجائے نا انسان کو اپنے آپ کو ملامت کرنی چاہیے۔ اور یہی ابلیس، یہی شیطان کہے گا قیامت والے دن سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جہنمی جہنم میں چلے گئے، جنتی جنت میں چلے گئے، فیصلہ ہو گیا، اس وقت بیڑیوں میں جکڑا ہوا شیطان ابلیس وہ لوگوں کے سامنے آئے گا۔ اب سب لوگوں کو بتایا جائے گا یہ وہ ابلیس ہے، یہ وہ شیطان ہے، سارے لوگ اس کو گالیاں دینا، اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیں گے کہ تیری وجہ سے ہم جہنم میں آئے، تیری وجہ سے ہم عذاب کے اندر مبتلا ہیں، تیری وجہ سے آج ہمیں یہ تکلیف کاٹنا پڑ رہی ہے۔ ابلیس کیا کہے گا جی؟ شیطان کیا کہے گا؟ اٹھائیے جی قرآن کریم پڑھیں 13واں سپارہ اور سورہ ابراہیم کھولیں۔ اللہ فرماتے وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ ابلیس اور شیطان جب لوگ اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے، اس وقت وہ ابلیس بول کر انسانوں کو، جہنمیوں کو کہے گا اور ظالموں ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم، کہ ایک وعدہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا تھا اور ایک وعدہ میں نے بھی تمہارے ساتھ کیا تھا۔ اللہ کا وعدہ کیا تھا کہ دنیا کے اندر اگر زندگی میرے لیے، میرے حکموں کے مطابق گزارو گے تو فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو آخرت تمہاری مرضی کی، آخرت میں جو تم چاہو گے، جیسے چاہو گے تمہیں ملے گا، یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ اور ایک وعدہ میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا کہ کوئی نہیں یار زندگی مزے سے گزارو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی نہیں، اللہ بڑا رحیم ہے، کریم ہے، اللہ نے چھوڑ ہی دینا سب کو۔ وَوَعَدتُّكُمْ، میں نے بھی ایک تمہارے ساتھ وعدہ کیا تھا، فَأَخْلَفْتُكُمْ، اب دیکھو میں اپنے وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہوں کہ اللہ کے بارے میں نے جو تمہیں تعارف کروایا تھا، تمہیں بتایا تھا، اس اللہ نے تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈال گیا، ساتھ میں بھی ہوں، اور آج تم مجھے گالیاں دے رہے ہو۔
آج تم مجھے ملامت کر رہے ہو, مجھے برا بلا کہہ رہے ہو. فلا تلومونی, مجھے نہ ملامت کرو, مجھے نہ برا بلا کہو. ولوموا انفسکم, یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ شیطان ابلیس کہہ رہا ہے لوگوں کو, او بھائی مجھے نہ برا بلا کہو, مجھے نہ آج برا بلا کہو. ولوموا انفسکم, اپنے آپ کو برا بلا کہو, اپنے آپ کو جو ہے نا مارو پیٹو. کیوں؟ کہتا ہے الا ان دعوتکم, میں نے تو صرف تمہیں دعوت دی تھی, میں نے کوئی زور زبردستی کر کے تو تم سے گناہ نہیں کروائے. میں جب تم نماز کے لیے نکلتے تھے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز آتی تھی تو میں آگے کھڑا تو نہیں ہو جاتا تھا تمہارے سامنے. فرسٹ میں نے تمہیں دعوت دی تھی, فاستجبتم لی, تو تم نے اس دعوت کے اوپر لبیک کہہ دیا, اس دعوت کو قبول کر لیا. تو آج مجھے نہ ملامت کرو, اپنے آپ کو مارو, اپنے آپ کو ملامت کرو, اپنے آپ کو برا بلا کہو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, آج نہ تم مجھے چھڑا سکتے ہو نہ میں تمہیں چھڑا سکتا ہوں, دونوں پھنسے ہوئے ہیں. تم بھی پھنسے ہو, تم بھی اس جہنم کے اندر ہو, میں بھی اس جہنم کے اندر ہوں. تو یہ جی جو معاملہ آج سے سینکڑوں ہزاروں اربوں سالوں کے بعد ہونے والا ہے, اور اپنے کرم کے ذریعے ہمیں اللہ نے اپنے کلام کے اندر پہلے ہی بتا دیا کہ یہ ہونے والا ہے, بچ جانا. تو یہ رمضان المبارک کے جی 16-17 دن گزار لیے ہم نے, چند دن باقی رہ گئے اور وہ بھی گزر جانے, لیکن ابھی بھی ہمارے دلوں کی اصلاح نہیں ہوئے, ابھی بھی ہمارے دلوں کی دنیا نہیں بدلی, ہماری مساجد کے اندر نمازیوں کی تعداد نہیں بڑھی, ہمارے معاشرے سے سود کا خاتمہ اور ہمارے تاجروں کے اندر یہ ایمانداری نہیں آئی, اور شیطان بھی بنا ہوا. پھر مجھے اپنے اور آپ کے نفس کے اوپر غور کرنا ہوگا کہ یہ شیطان سے بھی بڑا پاپی ہے, یہ شیطان سے بھی بڑا باغی ہے. کہ شیطان تو چلو بنا ہوا ہے نا, اب تو انسان کو نمازی ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ انسان کا نفس ہے جی, یہ انسان کا نفس ہے جو شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہے, جو شیطان سے بھی زیادہ خطرناک ہو کر, شیطان سے بھی زیادہ انسان کے لیے داغدار ہو کر انسان کو جہنم کا باعث بنا دیتا ہے, جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے. تو یہ میں نے اور آپ نے اپنے اپنے ضمیر کی عدالت میں خود فیصلہ کرنا ہے کہ یار اتنے دن گزر گئے اور چند گنتی کے دن رہ گئے, اور پتہ نہیں یہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو, بعد میں پتہ نہیں موقع ملے یا کہ نہ ملے, کوئی زندگی کا بھروسہ نہیں ہے. کتنے لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے, ہمارے ساتھ سحری و افطاری کرتے تھے, ہمارے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا ان کا, لیکن آج وہ زیر زمین قبروں کے اندر جا چکے ہیں اور ہم ابھی اوپر ہیں. اللہ نے ہمیں موقع دیا, کیا اس موقع کو ہم گنوا رہے ہیں, ضائع کر رہے ہیں, یا کہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ یہ میں نے اور آپ نے اپنی ضمیر کی عدالت سے فیصلہ لینا. تو عزیزو, یہ ابھی بھی موقع ہمارے پاس ہے, ابھی بھی دن اللہ نے ہمارے لیے رکھے ہیں, ابھی بھی تقریباً 14-15 دن ابھی باقی ہے. اس میں بھی اگر ہم اپنی اصلاح کر لیتے ہیں, لوٹ آتے ہیں, اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں, ویل اینڈ گڈ. لیکن اگر ہم اپنی اصلاح نہ کر سکے, اپنی بخشش نہ کروا سکے, اور یہ رب کا مہمان, اللہ کا یہ آیا ہوا مہمان, اس نے گزر جانا ہے, تو ہم جی اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا مصداق بن جائیں گے کہ محبوب نے فرمایا تھا کہ جس کی زندگی میں رمضان آیا اور اس نے اپنی اصلاح کر کے رب سے معافی نہ کروائی, اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے. اس کے اوپر محبوب نے آمین کہی ہے. تو عزیزو, میں اور آپ ابھی جو چند دن باقی ہیں اس کو قیمتی کیسے بنا سکتے ہیں؟ جو چند دن باقی رہ گئے ہیں اس میں ہم اپنے دلوں کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں, اپنے گناہوں کی معافی کیسے کروا سکتے ہیں, اپنی بخشش کیسے کروا سکتے ہیں؟ اس کے لیے جی 3 چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. 3 چیزیں میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. پہلے نمبر پر جی صلاۃ التسبیح کے حوالے سے, دوسرا اعتکاف کے حوالے سے, اور تیسرے نمبر پر صدقۃ الفطر کے حوالے سے. کہ ابھی بھی ہمارے پاس موقع ہے کہ اگر ہم ان 3 چیزوں کی پاسداری کر لی, ان 3 چیزوں کا خیال رکھ لیا, امید ہے کہ جی یہ مہمان جاتے جاتے جو نا ہماری بخشش کروا جائے گا, ہمارا بیڑا پار کروا جائے گا. لیکن اگر اب بھی ہماری آنکھیں نہ کھلی, اب بھی ہم نے اپنی اصلاح کی طرف توجہ نہ دی, تو گزر تو اس نے جانا ہی, لیکن ایسا نہ ہو کہ ہمارا بیڑا غرق کر کے جی چلا جائے. تو جی پہلے نمبر پر آتے ہیں جی صلاۃ التسبیح کے حوالے سے. صلاۃ التسبیح یہ وہ نماز ہے جو کہ مخصوص ایک طریقے کے مطابق پڑھی جاتی ہے. صلاۃ التسبیح کا طریقہ بڑا ہی آسان ہے, اس کو لوگوں نے نا ذرا مشکل بنایا ہوا ہے. بہت آسان طریقہ ہے.
اور سنت طریقہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنن نبی داؤد 1297 1297 حدیث کا نمبر ہے. اسی طرح سنن ابن ماجہ 1387 حدیث کا نمبر ہے 1387. ان دو کتابوں کے اندر صلاۃ و تسبیح کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے مطابق اپنی حدیث کے اندر بتایا ہوا ہے. لیکن لوگوں نے یہاں پر بھی ڈنڈیاں ماری ہوئی ہیں. کوئی ایک دین کا مسئلہ جو ہے نا ہم تک ان لوگوں نے صحیح نہیں پہنچایا ہوا ہے. ہر مسئلے میں ڈنڈی، ہر مسئلہ جعلی، ہر مسئلہ 2 نمبر. یہ صلاۃ و تسبیح کا طریقہ جو ہمارے ہاں رائج ہے، ہمیں بتایا گیا، سمجھایا گیا، بتایا گیا، یہ سارا 2 نمبر ہے. میں نے حدیث کا نمبر بتا دیا، سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ، اسلام 360 آپ کے پاس ہے، موبائلوں کے اندر موجود ہے. حدیث کا نمبر 1297. جائیں نکالیں، رسول اللہ کا طریقہ پڑھیں، آپ کی آنکھیں کھلیں گی کہ کیسے ہمارے ساتھ ان لوگوں نے فراڈ کیا، کہ سارے کا سارا دین ہی ہمیں جعلی بنا کے پیش کیا گیا، سارے کا سارا دین ہی نقلی ہمیں بتایا گیا کہ جی صلاۃ و تسبیح. اس میں رسول اللہ کا جو مبارک طریقہ ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، اور جو جعلی ہے وہ خود آپ پہچان لیں گے یا جعلی کون سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عباس، آپ کے جو چچا ہیں، کیا چچا جان آپ کو کوئی گفٹ نہ کروں اور تحفہ نہ دوں؟ ہمارے ہاں یہ بات کی جاتی ہے، ہم نے سمجھنا تھا کہ یار کوئی لگتا کوئی کپڑے کا کوئی سوٹ ملنے لگ گیا یا کوئی خوشبو یا کوئی اور چیز کوئی دنیا کی. لیکن حضرت عباس رسول اللہ کے چچا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے کہا کہ عباس اے چچا جان آپ کو گفٹ نہ کروں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں نہیں، گفٹ کیجئے. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اے چچا جان اگر آپ 4 رکعتیں ایسی پڑھ لیں، یہ ترتیب جو رسول اللہ نے بتائی، اگر 4 رکعتیں آپ ایسی پڑھ لیں، آپ کے صغیرہ کبیرہ، بڑے چھوٹے، اعلانیہ، چھپ کے کیے ہوئے، لوگوں کے سامنے کیے ہوئے، ساری زندگی کے گناہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا معاف کر دے گا. وہ طریقہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا جی 4 رکعتیں ادا کرنی ہیں. ان 4 رکعتوں میں یہ جو تسبیح ہے نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ صرف جی 4-5 لفظ ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ اور ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ صرف 4 لفظ ہیں جو ہم نے اس پوری نماز میں ان کی ترتیب جو ہے نا 75 مرتبہ ایک رکعت میں پوری کرنی. اب پوری کیسے کرنی ہے؟ رسول اللہ کی حدیث ہے جو میں نے آپ کو بتایا، سنن نبی داؤد 1297 حدیث کا نمبر ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ پڑھ لی، سورہ فاتحہ کے بعد اگلی کوئی صورت ملا لی، سورہ فاتحہ کے بعد اگلی کوئی صورت ملا کر پھر آپ نے یہاں پر 15 مرتبہ یہ دعا، یہ جو ہے نا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سمجھ لگی جی؟ پہلے جو ہے نا وہ قرات کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنے کے اور اگلی صورت ملانے کے بعد جب رکوع میں جانا نا، رکوع میں جانے سے پہلے اس وقت کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ جو ہے نا یہ دعا اور یہ کلمہ آپ نے پڑھ لینا ہے. اور اس کے بعد پھر رکوع میں چلے جانا ہے. رکوع میں جا کر رکوع کی تسبیحات پڑھ کے سبحان ربی العظیم آپ پڑھے، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ دعا پڑھے. رکوع کی تسبیحات پڑھ کے پھر آپ نے رکوع میں ہی 10 مرتبہ، کتنی مرتبہ رکوع میں جی؟ 10 مرتبہ آپ نے رکوع میں یہی دعا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر رکوع میں 10 مرتبہ پڑھ لینی. پھر رکوع سے سر اٹھانا ہے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ کہہ کے پھر آپ نے یہاں پر 10 مرتبہ یہی دعا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ نے پھر پڑھ لینی 10 مرتبہ. کتنی مرتبہ ہوگی جی؟ کتنی؟ 25 مرتبہ. پھر اس کے بعد ہم سجدے میں جائیں گے. سجدے میں جا کر سجدے کی تسبیح پڑھ کے سبحان ربی الاعلیٰ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا جو بھی سجدے کی دعائیں آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ کے پھر یہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ دعا اور یہ کلمہ پھر آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے. اور پھر ایک سجدہ کر کے جب ہم 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں، 2 سجدوں کے درمیان میں دعا پڑھیں ربی اغفر لی ربی اغفر لی ربی اغفر لی یا اللہم اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی. اس کے بعد پھر یہ دعا 10 مرتبہ. پھر دوسرا سجدہ کریں گے، دوسرے سجدے کی تسبیح کر کے پھر یہ دعا 10 مرتبہ. اور پھر دوسرا سجدہ کر کے اٹھنے سے پہلے، توجہ جی، دوسرا سجدہ کر کے پھر اٹھنے سے پہلے بیٹھ کر پھر یہ دعا 10 مرتبہ پڑھنی. یہ ہے رسول اللہ کا طریقہ. اب پتہ گیم کیا ہوئی ہمارے ساتھ؟ اب چونکہ کچھ لوگوں کے نزدیک نا یہ رسول اللہ کے 2 سجدے کرنے کے بعد نا وہ فوراً اٹھ جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں. اب جب یہ حدیث آئی نا ان کو تو پڑ گئی اپنی کہ پائی ہے تو سارا معاملہ ہی خراب ہو جانا ہے. لوگوں کو تو پتہ چل جانا کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ 2 سجدے کر کے بیٹھ کر پھر اٹھنا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ اس صلاۃ و تسبیح کے طریقے کو ہی چینج کر دیا.
اپنا مسلک، اپنا فرقہ، اپنا امام بچانے کے لیے حدیث رسول کو ہی چینج کر دیا، اس صلاۃ و تسبیح کے طریقے کو بھی تبدیل کر دیا۔ اور میرے بھائی نہیں، ہم ساری دنیا قربان کر دیں گے لیکن رسول اللہ کی حدیث کو قربان نہیں کریں گے۔ ساری دنیا جو ہے نا، ساری دنیا کے فتوے جاتے ہیں جائیں، لیکن رسول اللہ کی حدیث نہیں ہم جانے دیں گے۔ تو رسول اللہ کی یہ سنت، یہ نماز، یہ طریقہ ہے۔ اس طرح آپ کریں گے تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح جو ہے نا پڑھی جائے گی۔ پھر اتنا دوسری رکعت میں کھڑے ہوں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کے بعد اگلی کوئی سورت ملا کر پھر رکوع میں جانے سے پہلے یہ 15 مرتبہ پڑھیں گے، پھر رکوع میں جا کے 10 مرتبہ، رکوع سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جا کے 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھ کر 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں، اب چونکہ ہم نے تشہد میں بیٹھنا ہے، دوسری رکعت میں تشہد پڑھ کے پھر اس کے بعد آپ نے یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 10 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جانا۔ تیسری رکعت میں سیم اسی ترتیب کے ساتھ، پھر چوتھی رکعت میں بھی اسی طرح ترتیب کے ساتھ، جب آپ نے سلام پھیرنے لگنا ہے، تشہد پڑھ لیا، دروشی پڑھ لیا، دروشی پڑھنے کے بعد اگلی کوئی صورت، اگلی دعائیں پڑھ لی، دعا پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے پھر آپ نے یہ تسبیح جو ہے نا اس وقت سلام پھیرنے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھ لینی۔ تو اس طرح جی پوری نماز میں ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ مکمل ہو جائے گی۔ یہ ہے جی وہ سنت طریقہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل تھا، جس طریقے سے آپ نے لوگوں کو بتایا اور سمجھایا تھا، لیکن ہم نے چینج کیا، بدل دیا، صرف یہ کہ اپنا وہ فتویٰ بچانے کے لیے، اپنے وہ مسلک بچانے کے لیے کہ ہم تو جی نماز پڑھ کے 2 سجدے کر کے سیدھے کھڑے ہونے ہیں، بیٹھنے نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کا طریقہ تو ہے، یہ ہے بیٹھ کر پھر کھڑے ہونا، جس کو ہم جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ تو جلسہ استراحت کی وجہ سے اس طریقے کو چینج کر دیا گیا، اس طریقے کو ہی بدل دیا گیا۔ تو آپ نے اور میں نے جی اس سنت کے مطابق ادا کرنی ہے نماز۔ اس میں جو اہم مسئلہ ہے نا جی، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں صحابہ کرام نے اور صحابہ کرام کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین کے نزدیک یہ ساری کی ساری نماز جو ہے نا انفرادی پڑھی جاتی رہی ہے، جماعت نہیں ہوئی۔ ہمارے یہاں یہ بھی جو جماعت کے لیے اعلان کیے جاتے ہیں جی آج صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ، نہیں عزیزو، یہ انفرادی عبادت ہے، اس کو انفرادی طور پر ہی کرنا ہے۔ اس کی اجتماعی شکل یا جماعت یہ رسول اللہ سے، آپ کے اصحاب سے، ائمہ اہل البیت سے بالکل بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کی جماعت کا اہتمام نہ ہم کریں گے۔ اگر کوئی اپنے طور پر پڑھنا چاہتا ہے تو لازمی پڑھے۔ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ دن میں 1 مرتبہ لازمی پڑھو، دن میں 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، ہفتے میں 1 مرتبہ لازمی پڑھو، ہفتے میں 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، مہینے میں 1 مرتبہ لازمی پڑھو، اور مہینے میں 1 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، کم از کم سال میں 1 مرتبہ لازمی پڑھ لو، سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں 1 مرتبہ یہ لازمی دعا پڑھ لو، لازمی یہ نماز پڑھ لو۔ تو زندگی میں کم از کم جو ہے نا ہمیں 1 مرتبہ یہ صلاۃ و تسبیح جو ہے نا وہ پڑھ لینی چاہیے۔ اللہ رب العزت جی ہمیں اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا جی، دوسرا مسئلہ آخری عشرے کے حوالے سے اور اپنے گناہوں کی بخشش اور جہنم سے آزادی کے حوالے سے جو دوسرا اہم ترین مسئلہ ہے وہ ہے جی مسئلہ اعتکاف کا۔ یہ ذرا نا آپ توجہ سے سمجھیے گا، کیونکہ ہم نے یہاں پر انشاءاللہ اعتکاف کا ایک پورا شیڈول بنایا، وہ انشاءاللہ ہم لگا بھی دیں گے کہ اس مرتبہ کا جو اعتکاف ہے نا وہ یہ نہیں ہوگا کہ تانوں اعتکاف بنا کے چھوڑ دینا کہ لو جی بھائی اپنی مرضی نہ برگر کھاؤ، پیزے کھاؤ، گلاں باتیں کرو اور موبائل پہ لگے رہو، نہیں ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اس مرتبہ انشاءاللہ پوری ایک کلاسیں ترتیب وائز ہوں گی انشاءاللہ، یعنی اعتکاف کی جو اصل روح ہے کہ جس کی وجہ سے اعتکاف بیٹھا جاتا ہے وہ انشاءاللہ اس مرتبہ اس کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جی اعتکاف کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اعتکاف کے بارے میں 6 مسائل میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میں سے پہلا مسئلہ کہ اعتکاف ہے کیا، اور اعتکاف کی جگہ کیا ہے، کہاں پر ہم نے اعتکاف بیٹھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر اعتکاف کا وقت کیا ہے، کس وقت ہم نے اعتکاف بیٹھیں گے، اعتکاف کی حکمت کیا ہے، اور 5ویں نمبر پر اعتکاف کی فضیلت کیا ہے، اور 6 نمبر پر اعتکاف میں کون کون سے کام ہم کر سکتے ہیں اور کون کون سے کام ہم نہیں کر سکتے۔ یہ 6 مسائل ہیں، ان کو ذرا توجہ سے سمجھیے گا۔ پہلا مسئلہ کہ اعتکاف ہے کیا، اعتکاف کہتے کس کو ہیں؟ تو اعتکاف کہتے ہیں جی کسی ذات کو خوش کرنے کے لیے، کسی بھی چیز کو، کسی ہستی کو خوش کرنے کے لیے کسی خاص جگہ پر خاص وقت کے لیے بیٹھ جانا، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ کیونکہ ہم ایک خدا کے ماننے والے ہیں تو اس وجہ سے ہم یہاں پر اللہ کا لفظ ایڈ، رب کا لفظ ایڈ کریں گے کہ رب کو راضی کرنے کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے ہم کچھ دنوں کے لیے کسی ایک خاص جگہ میں، وہ خاص جگہ کون سی وہ میں اگلے مسئلے میں بتاتا ہوں، خاص جگہ میں بیٹھ جانا اس رب کو راضی کرنے کے لیے، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ یہ پہلا مسئلہ کلیئر ہو گیا کہ اعتکاف ہوتا کیا۔
دوسرا کہ یہ اعتکاف ہم نے کرنا کہاں پر ہے، بیٹھنا کہاں پر ہے، چاہے جی مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے کوئی بچہ ہو، یہ تمام کے تمام افراد کا جو اعتکاف کی جگہ ہے وہ صرف اور صرف مسجد ہے۔ گھروں میں جی اعتکاف کوئی نہیں ہوتا، یہ ایسا نہ ہو کہ آپ انسان عمل بھی کرتا رہے، تھکے بھی اور مشقتیں بھی اٹھائے، لیکن رب کے ہاں جو ہے نا زیرو کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیا جائے، کراس لگا دیا جائے، بھائی یہ جو تھا نا یہ میرے نبی کی سنت کے مطابق نہیں تھا۔ صحابہ بلکہ قرآن کریم کی آیت پہلے دیکھیں، اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ خاوند بھی یا میاں بیوی آپس کا ازدواجی تعلق قائم نہ کریں، حالانکہ اس حال میں ہو کہ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم مسجد کے اندر اعتکاف کیا ہو۔ یہاں پر قرآن کریم کی آیت بھی بتا رہی ہے کہ عورت ہو یا مرد ہو دونوں نے اعتکاف مسجد میں کرنا ہے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث 2026، یہ 2026 ہی جا رہا ہے نا، 2026 حدیث کا نمبر ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ رسول اللہ نے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے ازواج یعنی کہ ہماری مائیں وہ بھی جو ہے نا اعتکاف کیا کرتی تھی۔ اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر باقی حدیث بھی موجود ہے کہ آئمہ جو ہماری امہات المومنین رسول اللہ کے ازواج ہیں ان کے خیمے بھی مسجد نبوی کے اندر لگا کرتے تھے۔ تو چاہے جی عورت ہو مرد ہو، اعتکاف جو ہے وہ مسجد کے اندر بیٹھنا ہے، گھر کے اندر کوئی اعتکاف نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی دیکھیں جی ہماری خواتین کے لیے کتنی خوبصورت اور باپردہ جگہ بنی ہوئی ہے، واش روم الگ، وضو خانہ الگ، اور آنے جانے کا سارا سسٹم خواتین کے لیے الگ ہے۔ تو پھر بھی اس کے بعد بھی خواتین گھر میں اعتکاف بیٹھتی ہیں، تو جی اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اعتکاف جس نے بھی بیٹھنا ہے مرد ہو یا عورت، اس کے علاوہ مسجد ہی ہے، مسجد کے علاوہ کسی بھی جگہ کے اوپر گھر کے اندر اعتکاف وغیرہ نہیں ہوتا۔ تیسرا مسئلہ جی اعتکاف کا وقت، کہ ہم نے اعتکاف کس وقت بیٹھنا ہے۔ ویسے تو اگر آپ سارے رمضان اعتکاف کریں آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ جو سنت اعتکاف ہے جو کہ رسول اللہ اپنے مبارک زمانے میں بیٹھا کرتے تھے، جس کا اہتمام کیا کرتے تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 20ویں روزے کی افطاری، 20واں روزہ ہوگا، رات کون سی ہوگی جی؟ 21ویں۔ کون سی رات ہوگی؟ 21ویں رات۔ 20ویں روزے کی افطاری آپ نے مسجد میں آ کے کرنی ہے، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد کے اندر آ جانا ہے۔ یہ اعتکاف کا وقت ہے جی۔ لیکن یہ نہیں کہ آ کے خیمہ لگے ہوئے اندر جا کے تھکے ہوئے تھے حضرت ستے ہوئے، یہ نہیں ہے۔ مسجد میں آپ نے افطاری کے وقت 20ویں روزے کی افطاری آپ نے مسجد میں آ کر کرنی ہے، پھر آپ نے ساری رات عبادات میں نوافل میں اللہ کی خوشنودی کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے رات گزارنی ہے۔ جب فجر کی نماز ہو جائے، فجر کی نماز پڑھ کے پھر آپ نے خیمے کے اندر جانا ہے۔ رسول اللہ کی مبارک سنت کہ آپ صحیح مسلم 2785 حدیث کا نمبر ہے کہ رسول اللہ نماز فجر 21ویں روزے کی نماز فجر پڑھ کے پھر آپ خیمے کے اندر جایا کرتے تھے، لیکن مسجد کے اندر آپ وہ 20ویں روزے کی افطاری یعنی 20ویں روزے کی جو سورج غروب ہوتا ہے اس سے پہلے ہی آپ مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ خیمے کے اندر آپ نے اگلے دن فجر کی نماز پڑھ کے جانا ہے۔ چوتھا مسئلہ جی اعتکاف کی حکمت۔ یہ حکمت کیا ہے؟ ہم کیوں بیٹھیں گے؟ اس لیے بیٹھیں گے کہ یار میرا یار بیٹھے ہوا تو یار میں بھی بیٹھ جاؤں، چلو گپ شپ ہی صحیح، چلو جی فلانی عورت فلانی میری سہیلی بیٹھی ہے تو چلو یار آسان ہی بیٹھ جانے، چلو گپ شپ ہی صحیح، شغل میلہ ہی صحیح۔ اور اگر شغل میلے کے لیے بیٹھنا ہے تو جی آپ اپنا اجر بھی ضائع کریں گی اور کریں گے اور باقی لوگوں کو بھی اجر کو ضائع کر دیں گے۔ آپ نے اپنا اجر بھی سٹیک پہ لگا دیا، دوسروں کا اجر بھی سٹیک پہ لگا دیا۔ جبکہ اعتکاف کی حکمت جو رسول اللہ نے اللہ نے قرآن کریم میں بتائی وہ سب سے پہلے جی اللہ کی خوشنودی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ ہم نے اعتکاف بیٹھنا اپنا گھر بار چھوڑنا ہے، اپنے عزیز و اقارب چھوڑ کر اپنا در چھڑ کے رب دے در تے آ جانا ہے۔ تو کتنا یار رب کو پیار آئے گا کہ یار بندہ اپنا گھر چھوڑ کے اپنا در چھڑ کے میرے در تے آ کے بیٹھا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلی جو نیت ہماری ہونی چاہیے، سب سے پہلا جو ہمارے ذہن کے اندر خیال ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ یار میں نے رب کو راضی کرنا ہے۔ پتہ نہیں یار زندگی میں بعد جو موقع ملے یا نہ ملے، یہ ہو سکتا ہے میرا اور آپ کا یا پتہ نہیں کس کا آخری رمضان ہو، تو چل یار یہ رمضان کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رب کو راضی کر لیے۔ تو یہ میرے اور آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے۔ اور دوسرے نمبر پر جی جستجو لیلۃ القدر، کیونکہ لیلۃ القدر یہ جی ایک ایسی چابی ہے جس کے آگے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ 83 سال 4 مہینے کی عبادت جی، 83 سال اور 4 مہینے، حالانکہ ہماری زندگی پتہ نہیں ہے کہ نہیں 83 سال، لیکن اگر ہم نے ایک رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو لیے، اللہ کی عبادت کر لی، لو جی 83 سال ہماری زندگی ہے یا کہ نہیں، ہماری
नामा अमाल में 83 साल की इबादत जो है वो लिख दी गई, इतना बड़ा पैकेज। तो ये एतकाफ़ करने का मकसद ये होना चाहिए कि यार हम बैठेंगे तो इस जो है ना लैलतुल क़द्र की तलाश वो हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो ये हमारी नीयत और ये हिकमत होनी चाहिए। और पांचवा मसला कि फ़जीलत, अगर हम एतकाफ़ पे बैठते हैं तो इसकी फ़जीलत क्या होगी, हमें मिलेगा क्या? क्योंकि जब तक हमें ये फ़जीलत नहीं ना पता होगी, हमारे दिल के अंदर शौक़ भी नहीं पैदा होगा, शौक़ भी नहीं पैदा होगा। तो फ़जीलत के बारे में जो सुनन इब्न माजा की हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुअतकिफ़ जो कि एतकाफ़ करने वाला है वो बंदा गुनाहों से बिल्कुल महफूज हो जाता है। और ऐसे होता है कि नहीं जी, कि इंसान जो है ना बाहर निकलता है, बाज़ार में बदनज़री होती है, झूठ सुनता है, ग़ीबत होती है, चुगली होती है, लेकिन जब इंसान एतकाफ़ में मस्जिद में रब के दर के ऊपर आकर बैठ गया, वो कितने सारे गुनाहों से बच जाता है। और फिर आगे रसूलुल्लाह ने फरमाया कि उस बंदे के लिए वो सारी नेकियां लिखी जाती हैं जो कि वो बाहर रहकर किया करता था। एक वो इंसान है जो कि पता है यार वो किसी ने कोई भी जनाजा होता है वो जनाजे में शिरकत करता है, लेकिन अब वो बेचारा इत्काफ में बैठ गया, जनाजे के लिए नहीं निकल सकता, तो मोहल्ले में कोई रिश्तेदारों में फोतगी होगी, अगर वो नहीं भी जाता तो एतकाफ़ करने वाले को पूरा पूरा जनाजे का सवाब मिल रहा है। और जनाजे का सवाब है पता कितना है? रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो शख्स किसी के जनाजे में शिरकत करता है उसके लिए एक किरात सवाब लिख दी जाती है। और एक किरात है कितनी? ओहद पहाड़ जितना। ओहद पहाड़ जी देखा हुआ ना जी आपने, ओहद पहाड़ जितना सवाब जो है ना वो उस बंदे के लिए लिख दिया जाता है। और जो बंदा दफन होते तक, मैयत जब दफन होती उस वक्त तक भी उसके साथ रहता है तो उसके लिए 2 किरात सवाब लिखी जाती है। अब ये बंदा राम ना एतकाफ में अपने खैमे में सुता हुआ, आराम से सोया हुआ मौजों से, लेकिन क्या है इस एतकाफ की बरकत से उसके नामा अमाल में 2 किरात सवाब लिख दिए गए, जो कि बाहर रहकर किया करता था। बाहर रहकर ये गरीबों की मदद किया करता था और लोगों के साथ हुस्न सलूक किया करता था। अब इत्काफ में बैठ गया, सारी की सारी नेकियां आपकी वो लिखी जा रही हैं। आप सोते हुए आराम ना रहो अपने खेमे में, लेकिन आपकी ये नेकियां लिखी जा रही। इस तरह दूसरी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा अल्लाह के रास्ते में 1 दिन का इत्काफ करता है, आपा कितने दिन का करना जी? 10 दिन का करना है। लेकिन ये फजीलत जो है ना 1 दिन के इत्काफ की है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह के रास्ते में 1 दिन का इत्काफ भी करता है ना तो अल्लाह ताला उस इंसान के और जहन्नम के दरमियान 3 खंदकें हायल कर देता है। और एक खंदक का फासला ज़मीन व आसमान के बराबर है, यानी कि 3 आसमानों तक उस बंदे को जहन्नम से दूर कर दिया जाता है। ये सिर्फ 1 दिन की फजीलत है, और जो बंदा 10 दिन करेगा तो उसकी क्या ही कहने। तो इसलिए जो है ना ज़ौक़ शौक़ के साथ, ये नहीं कि छोटे बच्चे ने अच्छा यार मैं नहीं पढ़ता, अपने बच्चे को बिठा देना, वो अपना भी इत्काफ ख़राब करेगा, दूसरों का भी ख़राब करेगा, अपने लिए भी तबाही, लोगों के लिए भी तबाही। तो ऐसे नहीं जी, इस मरतबा का एतकाफ़ वो इंशाल्लाह हमने यादगार बनाना है। तो सारे जो है ना बड़े जो हजरात वो इंशाल्लाह आखिर में हम नियत भी करवाएंगे और आपसे वादा भी लेंगे कि यार हम वहाँ पर थे जी। यकीन करें वो इलाके आपने देखे ना रावलपिंडी, खुश्क इलाके, इसके बावजूद 30 से 35 लोग मर्द, 30 से 35 मर्द एतकाफ़ में बैठा करते थे और 35 से 40 ख़वातीन एतकाफ़ में बैठी होती थी। लेकिन जब मुझे यहाँ पर बताया गया सिर्फ 4, 5, 8 को बंदे बैठते, मुझे तो यार बड़ा अफसोस हुआ। माशाल्लाह इतना बड़ा मस्जिद, इतना बड़ा मरकज़ और इतनी सारी आबादी, इतना बड़ा मोहल्ला, इसके बावजूद सिर्फ 8-10। इस मरतबा जी इंशाल्लाह वादा करो आप 35-40 तक जाना इंशाल्लाह करेंगे जी, नहीं इंशाल्लाह 35-40 तक। हम सारे ने जी सिर थले है, हाथ भी थले कि नहीं यार फजीलत सुन ली है, लेकिन हाँ काम बड़ा औखा है। नहीं अजीज़ो 10 दिन यार, 10 दिन अल्लाह के लिए हम निकालेंगे इंशाल्लाह। 10 दिन हम अल्लाह को देंगे, जब रब को देंगे तो फिर रब का वादा है जी, रब फिर ना बहुत ही कदरदान है। और रब के साथ तिजारत करके तो देखो, रब के साथ यारी लगा कर तो देखो, आपको रब दुनिया और आखिरत में ना नवाज दे तो फिर कहिएगा। आखिरी जी छठा मसला इत्काफ़ के हवाले से, कौन कौन सी चीज़ें इत्काफ़ में करनी जायज़ हैं और कौन कौन सी चीज़ें इत्काफ़ में करनी जो है ना नाजायज़ है। सबसे पहला मसला जी, ज़रूरत के तहत अगर इंसान को घर जाना पड़ जाता है तो इसकी बिल्कुल इजाज़त मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी 2029, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मुबारक हदीस कि अगर कोई इंसान इजाज़त है कि अगर कोई घर में जाना, यानी मसलन ऐसा है कि इत्काफ़ में बंदा बैठ गया, वो खाना लाने वाला देने वाला कोई है ही नहीं, तो वो बंदा जी अपनी ज़रूरत है उसके लिए घर से खाना लाने के लिए ले जाने के लिए जा सकता है।
اس طرح گھر واش روم کی سہولت نہیں ہے مسجد میں، لیکن ہماری مسجد میں تو ہے نا یہ ایک مسئلہ ہے کہ اگر کہ انسان کہیں ایسی جگہ پہ اعتکاف بیٹھ گیا جہاں پر یہ سہولیات نہیں ہیں تو پھر وہ اپنے قضائے حاجت کرنے کے لیے ضرورت کے تحت اپنے گھر کے اندر جا سکتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر گھر والوں کے ساتھ ضروری کوئی بات چیت، ضروری کوئی جو ہو بات چیت ہو جس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو انسان اپنے گھر میں بات چیت کر سکتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بات کر سکتا ہے، اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صحیح بخاری 2035 حدیث کا نمبر ہے، اس میں سیدہ صفیہ ہماری ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ، وہ اعتکاف کی حالت میں رسول اللہ کے پاس آئیں، آپ نے ان کے ساتھ بات چیت کی، گفتگو کی، پھر جب وہ جانے لگی تو رات کا وقت تھا تو رسول اللہ نے فرمایا چلو میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ اعتکاف کی حالت میں جی بیوی کا دیکھیں کیسی خدمت ہے کہ بیوی آئی ہے اور اب رات کا وقت ہے اور اکیلے جانا ہے، تو رسول اللہ اعتکاف کی حالت میں اپنی بیوی کو کہتے ہیں چلو میں آپ کو چھوڑ کر آتا ہوں۔ پھر آپ رسول اللہ گئے اور ان کو اپنے گھر میں چھوڑ کر پھر واپس آئے اعتکاف کی حالت میں۔ اس لیے اگر ضرورت کے تحت مسجد سے نکلنا پڑ جائے، مسجد سے باہر جانا پڑ جائے، کسی جگہ پہ جانا پڑ جائے تو اس کی بالکل اجازت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہاں پر کوئی مسئلہ انہوں نے آپ کو اور مجھے صحیح بتایا ہے۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے نا، وضو کا جو اعتکاف میں بیٹھے ہوتے وہ اپنا چہرہ ڈھانپ کر باہر نکلتے تھے، یعنی کہ دین کو سخت بنایا ہوا، اتنا دین کو سخت بنایا ہوا تھا لوگوں نے۔ تو جی اب وہ کام ہے جو آپ غسل کرنا ہو غسل کر سکتے ہیں، نہا سکتے ہیں، گرمیاں لگتی ہے نہا سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم سے پوچھا گیا وہ جی نہا سکتے کہ نہیں، کہیں جو ہے نا پانی مسجد میں گر رہے، او بھائی سارا کچھ جائز ہے، یہ خواہ مخواہ کی پابندیاں، خواہ مخواہ کو دین کو اتنا سخت اور اتنا مشکل بنا کر لوگوں کو پیش کیا گیا۔ اسی وجہ سے لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھتے کہ یار مولوی نے نہان نہیں دینا، وہ جی کہیں گے کہ پانی ضائع ہو رہا ہے نہان نہیں دینا۔ اور عزیزوں آپ نہا سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر پابندی نہیں ہے۔ رسول اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں تھے، صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری صحیح مسلم کی، آپ اپنا سر مبارک جو ہے نا اپنے حجرے کی طرف کر دیا کرتے تھے، اور سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ اعتکاف ہی کی حالت میں میں رسول اللہ کا سر مبارک بھی دھو دیا کرتی تھی، آپ کے بالوں میں کنگھی بھی کر دیا کرتی تھی۔ دیکھو یار دین کتنا آسان ہے، لیکن یہ شرط یہ ہے کہ ہم خود دیکھیں، پڑھیں، سوچیں، سمجھیں تو صحیح۔ جب ہم نے سارا کا سارا دین کسی اور سے سمجھنا ہے پھر اور نے پھر اپنا ہمیں بتانا پھر چنگا رکھ کے، تو اس لیے جو ہے نا دین کوئی مشکل نہیں ہے جی، دین صرف وہی آپ فالو کریں جو قرآن اور حدیث میں ہے، باقی اس کے علاوہ میری بات ہو سکتی ہے، کسی اور مولانا مفتی صاحب کی بات ہو سکتی ہے، وہ دین نہیں ہے۔ دین وہی ہے جو قرآن کریم میں ہے، جو اللہ کے رسول کے فرمان میں۔ تو اس لیے ناجائز امور آپ سن لیں کہ کون کون سی چیزیں ہم نے نہیں کرنی اعتکاف کی حالت میں۔ سب سے پہلے جی ازدواجی تعلق، اسے شریعت نے حرام قرار دیا ہے کہ جو ہے نا ازدواجی تعلق نہیں ہو سکتا، مسجد سے بلا ضرورت، بغیر کسی ضرورت کے باہر نکلنا، یہ بھی جو ہے نا ناجائز ہے اعتکاف کی حالت میں۔ خرید و فروخت کرنا، ایڈے یعنی کہ بزنس مین ہوں وہ اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہوئے نا خرید و فروخت کر رہے ہوتے ہیں، اتنے تک یا فون کے اوپر جو ہے نا سارے یہی کام کرنے تو اعتکاف میں کیوں بیٹھے ہیں؟ اعتکاف کا مطلب یہ کہ ساری دنیا سے کٹ کے، سارے معاملات سے کٹ کے آپ نے 10 دن جو ہے نا رب کے لیے وقف کیے ہیں، تو مسجد کے اندر ویسی خرید و فروخت منع ہے، لیکن اعتکاف کی حالت میں بطریق اولا جو ہے نا اس سے آپ نے گریز کرنا ہے۔ لڑائی جھگڑے سے جی یہ حرام، ویسے بھی حرام ہے، اعتکاف کی حالت میں ویسے ہی ناجائز ہے۔ اور چگلی، یہ ہمارے اعتکاف والے بیٹھتے چل آ یار تھوڑی گل ٹائم نہیں گزرتا پیا، آ کوئی فلانے دی گلاں باتاں کر لی، تو چگلی کرنا ویسے ہی حرام ہے، اور پھر مسجد اور پھر اعتکاف اس میں تو اور زیادہ سنگینی ہو جاتی۔ تو اس لیے اس چگلی سے، غیبت سے، دنیاوی باتوں سے یہ آپ نے گریز کرنا ہے۔ موبائل کا استعمال، یہ جو ہے نا یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہے جو ہم نے اعتکاف کی حالت میں انشاءاللہ بچنا ہے اور اس سے گریز کرنی ہے۔ اللہ رب العزت جی ہمیں ان تمام مسائل کو سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آخر میں جی صدقات الفطر کے حوالے سے جلدی جو ہے نا 5 مسائل ہیں صدقہ فطر کے حوالے سے، وہ ذرا سماعت فرما لیں کہ صدقہ فطر پہلے نمبر پر یہ ہے کیا، دوسرا یہ صدقہ فطر ہے کتنا، کس کو دینا ہے، کب دینا ہے، اور یہ صدقہ فطر کس کے اوپر واجب ہے۔ جلدی مسائل کو کلیئر کرتے ہیں۔ پہلے کہ صدقہ فطر ہے کیا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے اور 1609 اس حدیث کا نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ دار جو انسان سارا مہینہ روزہ رکھتا ہے، اس روزے میں انسان کی زبان سے کبھی جھوٹ نکل گیا، کبھی کسی کی غیبت ہوگی، کبھی بد نظری ہوگی، اور سارے کا سارا روزہ جو ہے نا اس کا سٹیک پہ اوپر لگا ہوا ہے۔ دیکھیں رسول اللہ ہی کی حدیث ہے، جو بندہ روزہ رکھ کر یہ فوش کام، جھوٹ، غیبت، چگلی یہ چیزیں نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن اگر یہ روزے میں کام ہو جاتے ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، گناہوں کا پتلا ہے،
تو اگر انسان سے گناہ ہو جائیں تو اللہ نے، شریعت نے، رسول اللہ نے اس کا حال یہ بتایا کہ آخری عشرے میں جا کر تم صدقہ فطر ادا کر دو، وہ جو مہینے میں تمہاری کو کمی کوتاہی ہے، جو گناہ ہوئے اللہ وہ بھی معاف کر دے گا۔ یہ صدقہ فطر کا یہ حکمت ہے۔ صدقہ فطر اس وجہ سے انسانوں کے اوپر لاگو کیا گیا کہ جو پورے مہینے میں جو انسان سے گناہ ہو گئے روزے رکھ کے، وہ سارے کے سارے گناہوں کا کفارہ یہ صدقہ فطر سے ادا کیا جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ صدقہ فطر ہے کتنا؟ صدقہ فطر جی احادیث میں آتا ہے 1 سا، وہ غلہ آپ نے دینا ہے۔ اب 1 سا جی گندم بھی ہو سکتی ہے، 1 سا جو بھی ہو سکتے ہیں، یہ 1 سا کھجور بھی ہو سکتی ہے، اور 1 سا کشمش جس کو ہم میوہ بولتے ہیں یہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ 4 چیزیں۔ اب 1 سا جو ہمارے وزن کے مطابق تقریباً 2.5 سے 3 پونے 3 کلو بنتا ہے، 2.5 سے پونے 3 کلو یا 3 کلو بنتا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ گندم کا اس وقت کیا ریٹ چل رہا ہے جی؟ ہے جی کس کو اندازہ گندم کا ریٹ؟ 100 روپے کلو، تقریباً 100 روپے کلو جی گندم کا ریٹ ہے۔ اب 100 کو ہم 2.5 کلو سے تقریباً 250 روپیہ، 250 احتیاطاً جو آپ 300 کر لیں، 300 روپیہ جی وہ ہر چاہے مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، وہ اس کے اوپر یہ صدقہ فطر اتنا لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ نے وسعت دی ہے زیادہ اور وہ زیادہ ادا کر سکتا ہے تو وہ پھر وہ اپنا صدقہ فطر کھجور کے ساتھ دے، یعنی 2.5 پونے 3 کلو کھجور دے کے کتنے کی آتی ہے؟ 600 روپے میرے خیال کلو ہے، تو 600 کو 300 ضرب دے 6 1800 روپے کے ساتھ اپنا یا کھجور ہی دے دے، یا پھر یہ کہ اتنی مالیت میں جو ہے نا صدقہ فطر ادا کر دے۔ اللہ نے مزید وسعت دی ہے کشمش کے ساتھ دے، لیکن کم از کم جو درجہ ہے نا، کم از کم وہ گندم کے ساتھ ضرور دینی ہے۔ وہ گندم تقریباً 250 پونے 300 روپیہ بنتا ہے، تو جو ہے نا اس حساب سے آپ نے جو ہے نا صدقہ فطر ادا کرنا ہے۔ اگر جی تیسرا مسئلہ کہ صدقہ فطر دینا کس کو ہے، ایسے سارے لینے والے ہوں گے، سارے لینے والے ہوتے تھے، ہم نے اصل جو ہیں لوگ ان کو کن کو دینا ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے سنن نبی داؤد کے اندر بھی کہ یہ طعمۃ للمساکین، یہ مساکین کا کھانا ہے، تو یہ جو ہے نا ہم نے مساکین ہی تک پہنچانا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے جی کہ مانگنے والوں کو تو ہر بندہ دے رہا ہے، ہر بندہ دیتا ہے ان کو، آپ نے جی یہ صدقہ فطر سفید پوش لوگوں تک پہنچانا ہے، کہ جو سفید پوش آپ کے محلے میں ایسے لوگ ہوں گے جو بیچارے غریب ہیں لیکن لوگوں کے سامنے مانگتے نہیں ہیں، یار سفید پوش ہیں، شرم کرتے ہیں، آپ نے اپنا صدقہ فطر ان لوگوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ مانگنے والے تو ہمیں تو لکھا مل جان گے، لیکن وہ پتہ نہیں مستحق بھی ہوں گے کہ نہیں، ہو سکتا تاڑے تو مہنگی گاڑی انہوں نے رکھی ہوئے، یہ ویڈیو نہیں نکل کے آئی، وہ جھگی والوں نے جی گاڑی رکھی ہوئی اتنی مہنگی، تو آپ جو ہے نا ان کو دے رہے ہیں صدقہ فطر۔ صدقہ فطر کے آپ کے اصلی حقدار وہ سفید پوش طبقہ ہے، جو آپ کے محلوں کے اندر، آپ کے گھروں کے اندر، آپ کے رشتہ داروں کے اندر ایسے آپ کے بھائی دوستوں احباب ہیں جو کہ صدقہ فطر کے حقدار ہیں، آپ نے ان کو ان کی عزت نفس کہہ کے، عیدی کا کہہ کے ان کو دے دیں تاکہ ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ تو یہ جو تیسرا مسئلہ بھی کلیئر ہو گیا کہ صدقہ فطر ہم نے دینا کن کو ہے۔ اگر چوتھا مسئلہ جی کب دینا ہے، یہ جی آپ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے 1609 حدیث کا نمبر ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ صدقہ فطر جو ہے نا آپ نے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ادا کرنا ہے، عید کی نماز پڑھنے سے پہلے، ابھی وقت ہے، اگر ابھی آپ نکالتے ہیں، اگر دینا چاہے ابھی دے دیں، آخری عشرے میں دینا چاہتے ہیں آخری عشرے میں دے دیں، آخری روزے میں دینا چاہتے ہیں آخری روزے میں دیں، لیکن عید کی نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو ادا کرنا ہوگا۔ اگر عید کی نماز پڑھنے سے بعد دیا پھر وہ صدقہ فطر نہیں ہوگا، پھر وہ عام جو ہے نا صدقہ ہوگا، اور صدقہ فطر میں اس کو شمار نہیں کیا جائے گا۔ پانچواں اور آخری مسئلہ، یہ صدقہ فطر کس کس کے اوپر ضروری ہے، کون کون شخص جو ہے نا صدقہ فطر دے گا؟ گھر کا جو سربراہ ہے نا جی، اس گھر کے سربراہ کے تحت جتنے بھی لوگ آتے ہیں وہ سب کا صدقہ فطر ادا کرے گا۔ یعنی باپ ہے تو باپ کے ماتحت بیوی بھی ہے، اس کی بیوی یعنی کہ اس کے باپ کی بیوی یعنی کہ ہماری ماں، یا آپ شوہر ہیں تو شوہر کی بیوی اور اس کے بچے، چاہے ایک دن پہلے ہی بچہ پیدا ہوا ہے نا، عید سے ایک دن پہلے اس بچے کا بھی آپ نے فطرانہ ادا کرنا۔ اس طرح تمام لوگوں کو شمار کر کے تمام لوگوں کا صدقہ فطر جو ہے نا آپ لوگوں نے ادا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اعمال کیے ہوئے قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ہمارے قیام کو، ہمارے قرآن پڑھنے پڑھانے کو، سننے اور سنانے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔